اچھا اب دیکھیے ذکر موت کے حوالے سے جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں نا، ان کی 3 قسمیں. پہلی قسم کہلاتی ہے ایسے افراد کی کہ جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پہلی قسم. دنیا میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی کبھی کبھار موت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ان کو موت کی یاد کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ اگر کبھی کبھار موت کو یاد کرتے بھی ہیں تو صرف اپنے کسی دنیاوی نقصان کی وجہ سے موت کو یاد کرتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ بہت زیادہ غربت سے پریشان ہو کر موت کو یاد کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مثلا کسی بیماری یا مرض کا شکار ہو جائیں تو وہ موت کو یاد کرنے لگتے ہیں. ایسے افراد کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی. یہ بڑا عجیب و غریب میں آپ کو علماء کا جملہ بتا رہا ہوں. جو بھی دنیا میں ڈوبا ہوا شخص ہے اس کو موت کی یاد خدا سے اور دور کر دیتی. یہ ہو گئی پہلی قسم لوگوں کی موت کی یاد کے حوالے سے. دوسری قسم جو موت کی یاد کے حوالے سے ہے لوگوں کی، وہ ہے تائبین کی قسم. تائب جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص دل کے ساتھ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں. ان کی توبہ ٹوٹتی بھی رہتی ہے، وہ پھر دوبارہ توبہ کرتے ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ ساری زندگی جاری رہتا ہے. یہ جو تائب ہیں یہ اس وجہ سے موت کی یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں تاکہ ان کے دل سے خوف اٹھے اور وہ توبہ کو کامل طور پر انجام دے لیں. یہ لوگ بھی جن کی اچھی بڑی تعداد ہے، یہ لوگ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہیں. یہ جو موت کو برا جان رہے ہوتے ہیں اور موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں موت کی اس پہلو سے کہ کہیں ہماری توبہ کامل ہونے سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے یا ہم مکمل طور پہ زاد راہ کو جمع نہ کر سکیں اور ہمیں موت آ جائے. اس بات سے یہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو یہ موت کو برا جاننے سے معذور ہے. یہ افراد ملاقات خدا کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ یہ اپنے قصور اور گناہوں کی وجہ سے اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ملاقات پروردگار کے وقت ان کو شرمندگی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. جس طریقے سے، جیسے کہ علماء اخلاق نے بہرحال مثال لکھی ہے، جس طریقے سے کوئی عاشق اپنے معشوق سے جب ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے، یعنی علماء اخلاق اکثر اس قسم کی مثالیں لکھتے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. تو وہ ملاقات میں اگر کبھی دیر کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ملاقات سے کراہیت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس وجہ سے تاکہ وہ اس سے ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار سکے اور صحیح طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر سکے. ہاں اگر یہ افراد، یہ جو دوسری قسم والے ہیں، یہ اگر توبہ نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں موت کی، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جائیں گے. جو پہلی قسم ہم نے بیان کی کہ دنیا میں ڈوبا ہوا شخص، یہ اگر توبہ سے غافل ہو جائیں یا فقط زبانی توبہ کرتے رہیں اور بات کو آگے نہ بڑھائیں اور عمل کے اعتبار سے موت کی تیاری نہ کریں، تو یہ پہلی قسم کے اندر چلے جاتے ہیں. اچھا، تیسری قسم اس کے اندر عارفین کی کہی جاتی، یعنی جو مومن کامل ہوتے ہیں. یہ موت کو بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ملاقات پروردگار سے بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے، یہ جو جملہ ہے خاص طور پر حذیفۃ الیمانی کا، کہ آخری وقت میں اکثر یہ اپنے جنہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے تھے کہ پروردگار مجھے مفلسی بنسبت تونگری کے زیادہ پسند ہے اور مجھے مرض اور بیماری بنسبت صحت مندی کے زیادہ پسند ہے، اور پروردگارہ مجھے موت بنسبت حیات کے زیادہ پسند ہے. حذیفۃ الیمانی ان کا یہ جملہ ہے. اور پھر یہ بھی آگے چل کے انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر کہا ہے وقت احتضار کہ پروردگار تو مجھ پر موت کو آسان فرما دے تاکہ میں تجھ سے ملاقات کر سکوں. اچھا، یہ جو تائب حضرات ہوتے ہیں
یہ جو تائبین ہوتے ہیں، جو تیسری قسم والے میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی موت کو برا جاننے سے معذور ہوتے ہیں. جی بات کو برا جاننے سے معذوری کہ اگر یہ جو دوسری قسم میں نے خاص طور پہ بتائی تھی تائبین کی، یعنی ان کو اگر موت کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں موت نہ آئے یا موت آنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیاری مکمل نہ کر سکیں اور محضر خدا میں ہمیں حاضر ہونا پڑے اور وہاں تہی دامنی کے ساتھ ہم حاضر ہوں اور ہمیں ذلت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. وہ مطلقاً خدا سے ملاقات کو ناپسند نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ذرا جلد ملاقات کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ کامل نہیں ہوئی. یہ دوسری چیز ہے. اچھا، تائبین تو اس سلسلے میں معذور ہیں. جو عرفا ہیں، جو میں نے تیسری قسم بتائی، یہ اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. نہ ان کو موت پسند ہوتی ہے، نہ ان کو زندگی پسند ہوتی. جو بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. پروردگار، اگر وہ جو امام فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی چراگاہ بننے لگے شیطان کی تو مجھ کو موت دے دینا. تو جب تک یہ نہ یہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو پسند کرتے ہیں، بس خدا کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا اگر ان کو زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھ، موت اگر خدا کو پسند ہو تو ان کو موت دے دے. اور اس طریقے سے یہ مقام تسلیم و رضا تک پہنچ جاتے ہیں، یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں. اچھا، ذکر موت، دیکھیے یہ جو ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت ہی افضل ذکر ہے. ذکر موت کی جو فضیلت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ڈوبا ہوا شخص ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دنیا سے کنارہ کشی کرنے لگتا ہے اور اپنی شہوتوں کو وہ کم کرنے لگتا ہے. یعنی ہمیشہ ذکر موت سے فائدہ ہی آپ کو ملے گا اور دنیاوی لذتیں اس کے ذکر سے تلخ محسوس ہونے لگتی. دنیا آپ کی نگاہوں میں ہیچ ہونے لگتی. یعنی آپ کو پھر آمادگی موت کے لیے اور ملاقات پروردگار کے لیے آمادگی پیدا ہوتی ہے ذکر کو بار بار کرنے سے. اور وہ جو حدیث ہے جو اکثر آپ کے سامنے جو بیان بھی ہوتی ہے کہ موت جو ہے وہ بہترین تحفہ ہے. دیکھیے تحفہ ان معنوں میں ہے کہ دیکھیے جو دنیا ہے نا، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ اس کو قید خانے کی مثال دی گئی. دنیا کو رنج و غم اٹھانے کی جگہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور ہر وقت اس دنیا کے اندر جو نفس کے ساتھ ہمارا مبارزہ رہتا ہے اور ہر وقت شیطانی ہیلوں کے ساتھ جو ہم کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، موت کے بعد ان تمام عذابوں سے نجات مل جائے گی، سب سے جان چھوٹ جائے گی. یہ بہت بڑا جب مومن کے لیے ایک تحفہ ہے کہ تمہاری آزمائش جس پہ تم کو مسلسل زندگی میں تمہیں جس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا تھا وہ آج مجاہدہ اور مبارزہ اٹھا لیا گیا ہے. یہ بہت بڑا ایک مومن کے لیے تحفہ ہے. ایک عالم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے لذت دنیا کو مجھ سے بہت دور کر دیا، جن کے احساس نے. ایک تو ذکر موت نے، یعنی ایک ایسی چیز ہے اس کے بار بار کے ذکر سے دنیاوی لذتیں میری نگاہوں کے سامنے بالکل ختم ہو کے رہ گئیں. اور دوسرا خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس نے تمام لذات دنیاوی کو توڑ کے رکھ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی ہیں، ان کے متعلق ملتا ہے روایات میں کہ جب بھی ذکر موت ہوتا تھا اور قیامت کا جب بھی کوئی ذکر ہوتا تھا تو ان کی سانس اکھڑ جاتی تھی، بالکل بے حال ہو جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ بس یہ اب ان کا انتقال ہوا اور اب انتقال ہوا. موت کا ذکر اور قیامت کا ذکر جب ان کے سامنے ہوتا تھا، پھر رحمت خداوندی کا جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا تو پھر کہیں جا کے ان کی سانس بحال ہوتی تھی. اور ہمارے جو دوسرے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے عقل مند لوگ دیکھے ہیں وہ موت سے خائف پائیں. یعنی عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ موت سے وہ خائف ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ میں نے رنجیدہ پایا ہے. تاریخ اسلام کے اندر ایک عارفہ خاتون ام ہارون کا تذکرہ ملتا ہے. ام ہارون سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی عارفہ خاتون ہیں، کیا آپ موت کو پسند کرتی ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں موت کو پسند نہیں کرتی. اور پھر فرمانے لگی
کیا تم نے کبھی کسی ایسے شخص کو کسی سے ملاقات کرنا پسند کرتے دیکھا ہے جس نے کسی کا کوئی قصور کیا ہو؟ تم کبھی بھی اس ایسے کسی شخص سے ملاقات کو نہ چاہو گے جس کا تم نے قصور کیا ہے. میں تو اپنی اس تمام تر نافرمانیوں کے ساتھ میں کس طریقے سے پروردگار سے ملاقات کی تمنا کروں. اچھا اب یہ جو ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ موت کی یاد، موت کا تذکرہ، موت کی یاد کے دیکھیے مختلف طریقے ہیں کہ ہم کس طریقے سے موت کو یاد کریں. دیکھیے غافل حضرات اگر موت کو کبھی یاد، اول تو یاد ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی یاد کرتے بھی ہیں تو کیونکہ ان کا دل فارغ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا دل فارغ نہیں ہوتا اور مکمل طور پر دل شہوات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور لذات دنیاوی سے، تو یہ موت کا ذکر ان کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں کرتا. آپ ٹی وی کے اوپر مثلا دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے کیریکٹر کے لوگ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، اور خاص طور پر زلزلے کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ ویسے ان کی دیکھا جائے تو پوری زندگی فسق و فجور اور فواہشات کی تکمیل کے لیے گزر رہی ہے، اور پورا معاشرے کے اندر وہ اس برائی کو پھیلاتے ہیں، لیکن جب کبھی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو بڑا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑھ کر کوئی دیندار نہیں. یہ جو دو روئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے اوپر کیونکہ ان کا دل مکمل طور پر اس سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ان کے اوپر خود کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، اور وہ مکمل طور پر اپنی ویسی ہی فکر کے اندر مشغول رہتے ہیں. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و